باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ صاحبان ایمان، خداوند عالم قرآن مجید میں ہم سب کو خطاب کرتے ہوئے آواز دے رہا ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو ہم اسے دکھائیں گے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کسی نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو اسے بھی ہم دکھائیں گے۔ ابھی تک ہم نے صرف یہ سنا تھا کہ ہر ایک کا شخص، ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن قدرت آواز دے رہی ہے، یہ نہیں کہہ رہی ہے قدرت کہ ہم تمہیں بتائیں گے، ہم تمہیں تمہارے کارنامے سنائیں گے، بلکہ خداوند عالم آواز دے رہا ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو ہم اسے دکھائیں گے، اور اگر ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو ہم اسے دکھائیں گے۔ دکھانے کی بات کر رہا ہے پروردگار، بتانے کی بات نہیں کر رہا ہے۔ لہذا ہم سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے، دیکھیے آج سائنس نے بھی اس کی تحقیق کی، تصدیق کی کہ جب ہم خلا میں اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں تو خلا کے درمیان ایک تصویر سی کھنچ جاتی ہے جسے کیمرے سے قید کیا جا سکتا ہے، اس کی تصویر لی جا سکتی ہے۔ جب ہم اپنے قدم آگے بڑھاتے ہیں تو خلا میں ایک ایسی تصویر کھنچ جاتی ہے کہ جسے بعد میں کیمرے کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو پورے جسم کے حرکات و سکنات بعد میں بھی کیمرے کے ذریعے قید کیے جا سکتے ہیں، لیکن قدرت پہلے ہی آواز دے رہی ہے کہ ہم دکھائیں گے۔ یعنی قدرت یہ اعلان کر رہی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ صرف جو ہے یہ کاتب تقدیر جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کاتب اعمال جو کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں، نہیں، لکھنے کے ساتھ ساتھ گویا یہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں کہ جو بھی ہم کرتے ہوئے دکھائی دیں گے قدرت جو ہے محشر کے میدان میں ہمیں دکھائی دی۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہماری نیکیاں جو ہے منظر عام پہ آئیں، ہماری اچھائیاں سب کے سامنے آئیں، ہماری خوبیوں سے لوگ واقف ہوں۔ ہم نے یہ امام باڑہ بنوا دیا، ہم نے یہ مسجد بنوا دی، ہم نے یہ عزاخانہ بنوا دیا، ہم نے یہ روضہ بنوا دیا، اور ساتھ میں جو ہے کسی نے جو ہے تختی بھی لگوا دی تو کسی نے یوں ہی چھوڑ دیا۔ لیکن اندرونی جب خواہش معلوم کریں گے آپ تو ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ لوگ اس سے باخبر ہوں، لوگ جانیں کہ یہ خدمت جو ہے کس نے انجام دی ہے، یہ کارنامہ کس نے انجام دیا ہے، سب کی خواہش یہی ہوتی ہے۔ لہذا جب محشر کے میدان میں ہماری نیکیاں دکھائی جائیں گی تو ہم بڑے خوش ہوں گے کہ ہماری خوبیاں جو ہے دکھائی جا رہی ہیں، لیکن جب ہماری برائیاں محشر کے میدان میں دکھائی جائیں گی تو تنہا صرف ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بچے بھی ہوں گے، ہماری بیوی بھی ہوگی، ہمارے والدین بھی ہوں گے، ہماری بستی والے بھی ہوں گے، ہمارے اعزاء و اقربا بھی ہوں گے، ہمارے ضلع والے بھی ہوں گے، ہمارے صوبے والے بھی ہوں گے، ہمارے ملک والے بھی ہوں گے،
پوری کائنات ہوگی اور پوری کائنات کے سامنے قدرت یہ دکھائے گی۔ بیٹا دیکھے گا کہ باپ نے کون سے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، بیوی دیکھے گی کہ میرے شوہر نامدار نے کون سی خدمت انجام دی ہے، بچے دیکھیں گے کہ ہمارے والدین نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ تو سوچئے آج ہماری کیا حیثیت ہوتی ہے، جب ہم سے چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارے دل کی آرزو کیا ہوتی ہے، ہمارے دل کی خواہش کیا ہوتی ہے، یہی نا کہ ہمارے گھر والے جاننے نہ پائیں، ہمارے والدین جاننے نہ پائیں، ہمارے بچے جاننے نہ پائیں، ہمارے اقربا جاننے نہ پائیں، ہمارے کنبے والے جاننے نہ پائیں، ہماری بستی والے جاننے نہ پائیں۔ تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو سوچئے جب محشر کے میدان میں قدرت ہمارے برائیاں دکھائے گی کہ تم نے یہ عمل انجام دیا، تم نے یہ عمل انجام دیا، تم نے یہ عمل انجام دیا، تو بیٹا بھی دیکھے گا کہ باپ نے کیا گل کھلائے ہیں، بیوی بھی دیکھے گی کہ شوہر نامدار نے کیا کار نمایاں انجام دیے ہیں، محلے والے بھی دیکھیں گے، اقربا بھی دیکھیں گے۔ پھر سوچئے اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا۔ لہذا قبل اس کے کہ موت ہم سے آ ملے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں تاکہ آخرت میں اس منزل سے ہمیں گزرنا نہ پڑے، ہمیں آخرت کے میدان میں اس منزل سے گزرنا نہ پڑے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اصلاح کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم حکم خدا کے آگے اپنے آپ کو ڈال دیں۔ پالنے والے جو تیری مرضی ہے وہ ہمیں منظور ہے، جو تمہیں منظور ہے وہ ہمیں منظور ہے، جو تیری خواہش ہے وہ ہمیں منظور ہے۔ اور جب تک کہ ہم ایسا نہیں کریں گے یہ خامیاں ہم سے دور نہیں ہوں گی۔ بہترین چیز ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا۔ اسی کی طرف شاعر نے آواز دیا تھا کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے اپنی خواہشات کو کچل دو، اپنے نفس کو ختم کر دو، اپنی انا کو پامال کر دو، اور پامال کرنے کے بعد اپنے آپ کو راہ خدا پہ ڈال دو۔ یہ خدا جو سنانا چاہتا ہے وہ سنو، خدا جو دکھلانا چاہتا ہے وہ دیکھو، خدا جو کہلوانا چاہتا ہے وہ کہو۔ اور جب تک کہ ہم خدا کے سننے والی چیزوں کو جو خدا ہمیں سنانا چاہتا ہے وہ نہیں سنتے ہیں، جو دکھانا چاہتا ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں، جو کہلوانا چاہتا ہے وہ نہیں کہتے ہیں، تو قدرت آواز دیتی ہے سمن بکمن عمیون، یہ کان رکھتے ہیں، کان رکھنے کے بعد بھی بہرے ہیں، یہ آنکھ رکھتے ہیں، آنکھ رکھنے کے بعد بھی وہ اندھے ہیں، یہ زبان رکھتے ہیں مگر زبان رکھنے کے بعد بھی گونگے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا جو کہلوانا چاہتا ہے ہم کہنا نہیں چاہتے، خدا جو سنوانا چاہتا ہے پالنے والے جو کہتا ہے یہ بہرے ہیں، یہ تو ہر وہ چیز سنتا ہے جو سننے کے قابل نہ ہو۔ تو کہتا ہے یہ گونگا ہے، یہ ہر وہ بات بولتا ہے کہ جو اسے معاشرے میں انتشار پیدا ہو۔ پالنے والے تو کہتا ہے کہ یہ اندھا ہے، یہ تو پوری رات جاگ کے انٹرنیٹ پہ ہر وہ چیز دیکھتا ہے جو دیکھنے کے قابل نہ ہو۔ پالنے والے یہ تو بہت دیکھتا ہے، یہ تو بہت سنتا ہے، یہ تو بہت بولتا ہے۔ قدرت آواز دے گی اسے بولنا نہیں کہتے، اسے سننا نہیں کہتے، اسے دیکھنا نہیں کہتے۔ دیکھنا جب ہوگا جو ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ دیکھے، سننا جب ہوگا جو ہم سنانا چاہتے ہیں وہ سنے، بولنا اس وقت ہوگا جب ہم بلوانا چاہتے ہیں وہ بولے۔ تو سنیے، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ حیات کے بارے کا جائزہ لے لیجئے۔ حیات کیا ہے؟ کوئی ایک انسان ہے جو چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، ہنستا بولتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھئے یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، ہر ایک کا جواب ہوگا کہ زندہ ہے۔ قدرت سے پوچھئے، قدرت کہے گی کہ اگر یہ راہ خدا پہ عمل کرتا ہے تو زندہ ہے،
اگر یہ قدرت کی سنتا ہے تو زندہ ہے، ورنہ یہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور ہے، جانور سے بھی بدتر ہے۔ اگر خدا کی نہیں مانتا تو یہ انسان تو بڑی بات ہے، یہ جانور ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ لیکن ایک انسان ہے کہ جس کی رگ حیات منقطع ہو چکی ہے، سر تن سے جدا ہو چکا ہے، میدان جہاد میں پڑا ہوا ہے، اس کی نبض بھی نہیں چل رہی ہے، آنکھیں بھی پتھرا چکی ہیں، دل کی دھڑکن رک چکی ہے، ہاتھوں کو ہلانے کی طاقت نہیں ہے، قدموں کو بڑھانے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ آپ کسی سے پوچھئے یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، جواب کیا ہوگا؟ ہر انسان کہے گا کہ یہ مردہ ہے۔ خدا سے پوچھئے، وہ کہے گا اگر رشتہ حیات اللہ کی راہ میں منقطع ہوا ہے تو پھر اسے مردہ تصور بھی نہ کرنا، یہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے اور رزق بھی پاتا ہے۔ تو زندگی اور موت کا تصور یہ ہے کہ اگر زندگی اللہ کی راہ میں خرچ ہو تو زندگی ہے، اور اگر زندگی اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو تو پھر زندگی نہیں ہے۔ یہ جانوروں کی سی زندگی ہے، یہ حیوانوں کی سی زندگی ہے، یہ نباتات کی سی زندگی ہے، یہ جمادات کی سی زندگی ہے، اسے زندگی نہیں کہتے۔ اگر زندگی ہے تو اللہ کی راہ میں اسے خرچ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔